اب جو قانون سازی ہوئی ہے 27ویں ترمیم میں تو بغیر مشاورت کی، 1 سال پہلے ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی آئین میں ترمیم کرنے کے لیے، اب کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت بھی بن گئی۔ 1 سال میں 2/3 اکثریت کہاں سے بنائی تم نے؟ ممبر تو تمہارے پاس نہیں تھے، تم تو جمعیت کے ووٹوں کے محتاج تھے۔ آج تم نے لوگوں کے اور ممبران اسمبلی کے اور پارلیمنٹ کے لوگوں کے ہاتھ مروڑ دیے، گردن مروڑ کر ان کو مجبور کیا کہ ادھر ووٹ ڈالو۔ یہ جبر کی اکثریت ہے، یہ جبر کی 2/3 ہے۔ جبر کی 2/3 کو ہم جمہوریت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جبر کی بنیاد پر آئینی ترمیم کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، جبر کی بنیاد پر قانون سازی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب انہوں نے جو قانون سازی کی ہے، 18 سال سے کم عمر نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر نکاح کرے گا تو اس کو جنسی زیادتی قرار دیا جائے گا، اور یہاں تک کہ اس کو زنا بالجبر کہا جائے گا۔ اور کسی زمانے میں انہوں نے قانون پاس کیا تھا آئین میں ترمیم کر کے حقوق نسواں کے نام سے، جس میں انہوں نے زنا کے لیے راستے کھولے۔ اسلامی جمہوریہ اور اس حکمرانوں پر ہم کیا کہیں؟ افسوس ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کا حکمران وہ زنا کے لیے تو آسانیاں پیدا کرتا ہے، لیکن حق حلال نکاح کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے اگر یہ جرم کر بھی لیا، 18 سال سے پہلے نکاح ہو گیا، اب وہ نکاح جنسی زیادتی بھی کہلائے گی، زنا بالجبر کے بھی کہلائے گا، لیکن اگر اس سے اولاد ہو گئی تو اولاد جائز کہلائے گی، اور کفارت والد کے سر پہ ہوگی، اور وہ جیل میں بھی ہوگا، نکاح خان بھی جیل میں ہوگا، جنہوں نے یہ رشتہ بنانے میں کوئی کردار ادا کیا ہوگا وہ بھی جیل میں ہوگا۔ وقف املاک کے حوالے سے ایک تجویز ہے ان کی، ایک قانون لانے کی، تو جب میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ صاحب یہ قانون بالکل خلاف شریعت ہے، اچھا یہ خلاف شریعت ہے؟ میں نے کہا خلاف شریعت نہیں، یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے جس کے تحت آپ کر رہے ہیں۔ اور میں نے کہا پرسوں انڈیا کے پارلیمنٹ میں یہ قانون پیش ہوا ہے، تمہارے قانون اور اس قانون میں کچھ فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہاں پر آل انڈیا لکھا ہوا ہے، یہاں پر پوری عبارت اس قانون کی اور آپ کے قانون کی ایک جیسی ہے۔ تو وہاں پر بھی جو علماء ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں کہ وقف املاک کے بارے میں آپ یہ قانون پاس نہیں کر سکتے۔ وہاں کی حکومت اگر زبردستی جبر کرتی ہے وہ تو سیکولر اسٹیٹ ہے، ہم جو اسلامی قانون کے پابند ہیں وہ کیا جرم کر رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اسمبلی میں اقلیتوں کے لیے ایک کمیشن بنانے کا قانون لایا، وہ بڑا لمبا چوڑا قانون ہے، اور یہ اسمبلی میں نہیں تھا، یہ پارلیمنٹ میں تھا، یعنی مشترکہ اجلاس میں تھا۔ اب ہمیں پتہ نہیں ایجنڈا کیا ہے، رات تک ایجنڈے کا پتہ نہیں تھا۔ صبح پھر میں نے پتہ کیا کہ بھئی کوئی ایجنڈا ہے اس کا، انہیں کہاں ہے، کیا ہے اس کے اندر؟ انہیں کہ بڑے خطرناک قانون کہ اس کمیشن کے جو قوانین ہیں اس میں شق نمبر 35 ہے، اور شق نمبر 35 میں کہا گیا ہے کہ اس کو تمام قوانین پر بالادستی ہوگی۔ تو میں بھی بروقت پہنچ گیا، ہمارے ساتھی بھی پہنچ گئے تھے، تو ہم تھوڑے سے، لیکن اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتی ہی ہم نے سوال اٹھایا، اگر یہ قانون بالادست ہو تو باقی تو ہوگا سو ہوگا۔ یہ جو قادیانیوں کے خلاف قانون سازی ہوئی ہے وہ تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ آپ کی اسٹیٹ ہمیں کافر کہتی ہے، اور کافروں کے لیے جو کمیشن بنایا گیا ہے اس کمیشن کے قوانین سب پر جو ہے بالادست ہیں، لہذا اس قوانین کو غیر مؤثر کر دیا جائے جو قادیانیوں کے خلاف ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ جب ہم نے
یہ سوال اٹھا لیا اور وہ لاجواب تھے، تو ہماری بڑی اپوزیشن تو پی ٹی آئی ہے، تو وہ سب کھڑے ہو گئے اور نعرے لگا. حضرت یہاں تک اس کمیشن کو اختیار دیا گیا تھا کہ یہ کسی بھی مسئلے کا از خود نوٹس دے سکے گا، از خود نوٹس سو موٹو کر سکے گا. وہ اللہ کے بندو، ابھی تو آپ نے پرسوں 327ویں ترمیم پاس کی ہے اور تم نے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا اختیار سلب کر دیا ہے، تو پرسوں تم نے سپریم کورٹ کے اختیار کو ختم کیا ہے اور آج ایک کمیشن کو آپ یہ اختیار دے رہے ہیں. پھر عقل بھی تمہاری اپنی جگہ پر تھی. یہ ساری صورتحال حضرت اس وقت جس محاذ پہ ہم لڑ رہے ہیں، تو بس آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں یہ سارے صورتحال کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام کی پشت کو مضبوط بنانے کا وقت ہے. سیاسی طور پر طاقتور بنانا، یہ مدرسہ یہ شریعت بھی بتاتا ہے، یہ مدرسہ آپ کو طریقت بھی بتاتا ہے، اور یہ مدرسہ اس کا نصاب آپ کو سیاست بھی بتاتا ہے. یہ تینوں چیزیں بر وقت نہ ہوں تو پھر انسان نامکمل رہ جاتا ہے. اب سیاست کا شعبہ ہم نے دین سے نکالا، جیسے یہ دین کا حصہ ہی نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے. کل ما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعدی. ایک نبی جاتا تھا، دوسرا سیاسی نظام سنبھالتا تھا، اور میں آخری نبی ہوں، سیاسی نظام میرے ہاتھ. وسيكون بعد خلفاء، میرے بعد خلفاء آئیں گے، نبی نہیں آئے. اب اس اعتبار سے جو ہم آپس میں مولوی صاحبان بھی، یہ ختم نبوت کا مسئلہ بالکل غیر سیاسی مسئلہ ہے، سیاست سے بالا تر ہے، آؤ ختم نبوت کے مسئلے میں اکٹھے ہو جائیں. بھئی آپ ضرور یہ بات کریں، ہمیں آپ کی اس بات سے اختلاف نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی سیاست کے ذہن میں فرمایا اور پھر انبیاء کا عمل بتلایا. اور آپ حضرات ہیں جو روزانہ پڑھاتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم. تو جو انبیاء کے ہم وارث ہیں اور ان کی ذمہ داری سیاسی تھی، ملک کا تدبیر و انتظام تھا، لوگوں کے حقوق کا تحفظ تھا، امن کا قیام تھا، معاشی خوشحالی تھی، تو پھر ہم نے اس کو اپنی زندگی سے کیوں باہر کر دیا؟ اس محاذ پر ہم انبیاء کے وارث کیوں نہیں بن رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل اور مکمل دین بنایا. الیوم اکملت لکم دینکم. اب یہ اکمال دین باعتبار تعلیمات و احکامات کے ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. اب اتمام نعمت، اس کا خارج میں مصداق کیا ہوگا؟ اس کا خارج میں مصداق اس کامل مکمل دین کا اقتدار اور اس کی حکومت. ہمارے اکابر نے اس پر بالکل صراحت کے ساتھ آپ کو پڑھایا، بتایا، لیکن اب ہم ہیں کہ ہم نے نصاب سے یہ چیزیں نکال دی، ہمیں کوئی نہ پڑھا رہا ہے نہ سکھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لائی گئی اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی گئی اور بینائی واپس آ گئی. تو پہلا سوال کیا کہ یوسف کو کہاں چھوڑا؟ این ترکت یوسف؟ اس نے کہا ملک مصر. تو اتمام نعمت یہ اللہ کے دین کی حاکمیت کا نام ہے اور یہ کامل فرد ہوگا اس کا. تو جب آپ اقتدار کی بات کریں گے تو آپ کے سامنے فوراً یہ سوال آئے گا کہ بھئی اسلام کس کو قبول ہے؟ حکمران بڑے جابر ہیں، ہم اقتدار کی بات کریں گے تو ان کو بری لگے گی، وہ چیلنج سمجھیں گے. ہم طاقت نہیں رکھتے، وہ جابر ہیں، وہ ہمیں ماریں گے، تکلیف دیں گے.
ایسی ہی مرحلے کے لیے اللہ نے فرمایا وتواصوا بالحق، کہ حق کا پرچار کیا کرو، پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو حق کو آپ پہچانے، تعرف الاشیاء باضدادها، اس کی ضد کو پہلے سمجھو۔ ضد ہے باطل۔ اب باطل کا فرد کامل کیا ہے؟ وہ ہے باطل کے اقتدار و حکومت۔ تو یہاں پر بھی وتواصوا بالحق کا معنی یہی ہوگا کہ باطل حکمران کے مقابلے، اور اس کی دلیل ہے وتواصوا بالصبر، یعنی یہ وہ حق ہے کہ اگر آپ حکمران کے مقابلے میں بولیں گے تو آزمائشیں آئیں گی، تو تکلیفیں آئیں گی۔ تو انبیاء کرام پر یہ تکلیفیں آئیں، اور الانبیاء اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئیں، ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جو ان کی زندگی میں قریب رہا ہے۔ تو علماء کرام ہی تو کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ حق بولو گے، حکمران کے مقابلے میں بولو گے تو آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اور اسی لیے اللہ نے فرما دیا وتواصوا بالصبر، کے ساتھ ساتھ صبر و استقامت بھی پرچار کرو۔ یہ بھی لوگوں سے کہو کہ آزمائشیں آئیں گی، ڈٹ جاؤ، کھڑے رہو۔ سو اللہ سے آزمائش مانگو نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کیا ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، اور دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کیا کرو، لیکن اذا لقیتم فاصبروا، بس اگر مقدر ہے آمنا سامنا ہو گیا اب ڈٹ جاؤ۔ سو اس اعتبار سے آج یہ فضلاء کرام مدارس سے فارغ ہونے کے بعد ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیا صحابہ کرام گھروں میں بیٹھے رہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کے لیے تو میدان میں پھر نکلنا ہوگا۔ اور آج ہم جس کو عالم اسلام کہتے ہیں اس کے حدود وہی ہیں جہاں تک صحابہ کرام پہنچے تھے۔ ہم نے کمی تو کی ہوگی لیکن اضافہ نہیں کیا۔ اس پہلو پہ غور کرنا ہے، تو اس کے لیے مدارس کی بھی ضرورت ہے، تعلیم اور تعلم کی بھی ضرورت ہے، تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور اس دین کو پورے کامل اور مکمل طریقے سے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ کوئی بھی پہلو ہو، چاہے شریعت کا پہلو ہو علوم کے اعتبار سے، چاہے طریقت کا پہلو ہو تربیت کے اعتبار سے، چاہے سیاست کا پہلو ہو دین اسلام کی اقتدار و حکومت کے اعتبار سے، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر عملی میدان میں کام کرنا ہے۔ گھروں میں بیٹھے رہو گے تو کچھ، تو اللہ تعالیٰ ان تمام فضلاء کرام کو ان کے علوم میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ ہمارے استاد حضرت شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ، وہ جب ہم فارغ ہو رہے تھے تو نصائح کر رہے تھے، تو فرماتے تھے کہ آج تم نے پگڑی باندھ لی اور یہ خیال کر لیا کہ اب میں عالم بن گیا ہوں، سو تم عالم نہیں بنے، اب تمہارے اندر عالم بننے کا استعداد پیدا ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر آپ عالم بننا چاہیں تو اب آپ بن سکتے ہیں۔ تو دین کو سمجھنا اور وحی کو سمجھنا اور پھر دوسرے کو سمجھانا اور اس طریقے سے اس کی حفاظت کرنا اور اس کو مقام اقتدار تک پہنچانا، اس کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ ہمارے اکابر نے کی ہڈیاں پگھل گئی اس کام کو کرتے کرتے، تمام راحتیں انہوں نے چھوڑ دی اس کام کو کرتے کرتے، اور ہم راحتوں کے اندر بھی یہ کام نہیں کر سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے بندوں اور شیخ الہند کو جواب نہیں دے سکو گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، جامعہ قاسم العلوم کی حفاظت فرمائے، اور اس کو علم و دانش کا گہوارہ بنائے۔ کل جامعہ خیر المدارس کا اجتماع ہوگا، وہاں پر بھی فضلاء سے بات چیت ہوگی۔ اللہ کرے کہ شاید کتنے دل میں اتر جائے۔